اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ مبارک دعا، میرے ساتھ اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ اے معبود، اگر تو نے ہمیں شعبان کے گزشتہ دنوں میں معافی نہیں دی، ہمارے گناہوں کی معافی نہیں دی، تو ابھی بھی اس کے باقی دنوں میں ہمیں بخشش عطا کر دے، کیونکہ حق تعالیٰ اس مہینے میں احترام رمضان کے ناطے اپنے بہت زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمانے امام جعفر صادق علیہ السلام شعبان کی آخری اور رمضان کی پہلی رات میں یہ دعا لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان ھذا الشہر المبارک الذی انزل فیہ القرآن۔ اے معبود، بے شک یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور اسے انسانوں کا رہنما قرار دیا گیا کہ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق موجود ہے، اور یہ قرآن ہے۔ ہمیں اسے ہمارے لیے سلامت رکھ اور اس کو ہم سے آسانی اور امن کے ساتھ لے۔ اے وہ جو مواخذہ کم اور قدردانی زیادہ کرتا ہے، مجھ سے یہ تھوڑا عمل قبول کر لے۔ اے میرے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میرے لیے نیکی کا ہر رستہ بنا، اور جو چیزیں تجھے ناپسند ہیں ان سے باز رکھ مجھے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس نے مجھے معاف کیا ان گناہوں پر بھی جو میں نے تنہائی میں کیے، اے وہ جس نے نافرمانیوں پر میری گرفت نہیں کی، اور معاف کر دے اے مہربان میرے اللہ۔ تو نے مجھے نصیحت کی اور میں نے پرواہ نہ کی، تو نے حرام کاموں سے روکا تو میں نے ان سے باز نہیں آیا، بس میرا کوئی عذر نہیں تب بھی مجھے معاف کر دے اے میرے اللہ۔ اے میرے مہربان خدا، مجھے معاف کر دے، مجھے معافی عطا کر دے۔ اے میرے معبود، میں مانگتا ہوں تجھ سے موت کے وقت راحت، حساب کتاب کے وقت درگزر۔ تیرے بندے کا گناہ بہت بڑا ہے، بس تیری طرف سے بہترین درگزر ہونی چاہیے۔ اے تقوی کے مالک اور اے بخشش دینے والے میرے غفور و رحیم اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے معبود، اے معبود، اے معبود، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اور تو اپنے بندوں پر برکت نازل کر۔ زبردست با اختیار ہے تو، اور تو ان کے اعمال کو شمار کرتا ہے، ان پر روزی تقسیم کرتا ہے۔ تو نے انہیں مختلف زبانوں اور رنگوں والے بنایا میرے آقا۔ ہر مخلوق کے بعد دوسری مخلوق بندے تیرے علم کو نہیں جانتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تیری قدرت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، پس ہم سے اپنی توجہ ہرگز نہ ہٹائیے، اور مجھے عمل آرزو، قسمت اور مقدر کے اعتبار سے اپنے صالح اور نیکوکاروں بندوں میں سے قرار دے دے۔ اے میرے معبود، مجھے زندہ رکھ بہتر زندگی میں، اور موت عطا کرنا تو بہترین موت عطا کرنا جو تیرے دوستوں کی دوستی اور تیرے دشمنوں کی دشمنی میں ہو۔ نیز میری موت و حیات تیرے رغبت، تجھ سے خوف، تیرے سامنے عاجزی و وفاداری، تیرا حکم ماننے، تیری کتاب کو سچی جاننے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہو۔ اے میرے آقا، میرے دل میں جو بھی شک اور گمان یا ضدیت یا نا امیدی یا سرمستی یا تکبر یا بے فکری یا خود گواہی یا ریاکاری یا شہرت طلبی یا سنگ دلی یا دورنگی یا کفر یا بدعملی یا نافرمانی یا گھمنڈ یا تیری کوئی ناپسندیدہ بات ہے، تو تجھ سے سوال کرتا ہوں اے میرے پروردگار، ان تمام برائیوں کو مٹا کر ان کی جگہ میرے دل میں اپنے وعدے پر یقین، اپنے عہد سے وفا، اپنے فیصلے پر رضامندی، دنیا سے بے رغبتی، اور جو کچھ تیرے ہاں ہیں اس میں رغبت، اپنے در پر حاضری اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں۔ اے دو جہانوں کے پالنے والے، اے میرے معبود، تیری نرم خوئی کی وجہ سے تیری نافرمانی کی جاتی ہے، اور تیری عطا و بخشش سے تیری اطاعت کی جاتی ہے۔ اے میرے خدا، بس ہمارے لیے اپنے فضل سے بہت عطا کرنے والا اور بھلائی پر بھلائی کرنے والا ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر ہمیشہ رحمت برستی رہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت
جسے نہ جمع کیا جا سکے، نہ شمار کیا جا سکے، اور تیرے سوا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔